یہ کہانی مس شہلا کی کہانی ہے اور یہ کہانی اب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 37-38 سال پرانی ہے۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب یہ لانڈی سے آگے کسی ایک مقام پہ رہا کرتی تھیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ اس قدر ویران مقام تھا کہ یہاں پہ ایک تو آبادی کم موجود تھی، دوسرا یہ کہ جو پیچھے کا حصہ تھا یہاں پہ بہت زیادہ جھاڑیاں موجود تھیں۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی ہم گھر سے نکلیں تو مغرب سے پہلے پہلے یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک واپس آ سکیں، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا پڑتا ہے جس کام سے آپ کو روکا جاتا ہے، یا جو کام آپ کبھی بھی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ بتاتی ہیں ایسی ایک رات تھی اور اتفاق سے ہم ایک اپنے ریلیٹو کی شادی مائیوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس اس دور میں بھی ایک گاڑی موجود تھی۔ جب ہم اس شادی سے یا اس مائیوں سے نکلے تو رات کے تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم تھا، اور یہاں سے ہمارے گھر کا جو راستہ تھا یہ 45 سے 50 منٹ کا راستہ تھا۔ اس دور میں بھی جیسے کہ آج کے دور میں لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی ہے، کافی دیر تک لائٹ موجود نہیں ہوتی، تو ویسے ہی اس رات بھی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو اپنی گلی کی طرف موڑا تو ہمارے گھر کے سامنے جو ایریا تھا، یعنی جو خالی حصہ موجود تھا، وہاں پہ کونے پہ ایک بہت بڑا سا بیری کا درخت لگا ہوا تھا۔ یہ جو درخت تھا، اس درخت کو جب سے ہم وہاں پہ شفٹ ہوئے تھے ہم نے دیکھا تھا، یعنی یہ درخت اس سے پہلے وہاں پہ موجود تھا کہ جب ہم وہاں پہ جا کے شفٹ ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی گاڑی کی لائٹ اس درخت کے نیچے پڑی تو ایسا لگا اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے عام طور پہ دن کے اوقات میں اس طرح کے مزدور یا اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں وہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے دھوپ سے بچنے کے لیے اس درخت کا سہارا لے لیا کرتے تھے۔ ہمیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مزدور ہو یا اس طرح کا بندہ ہو جو کہ کسی وجہ سے یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب گاڑی کی روشنی اس کے اوپر مزید پڑی اور ہماری گاڑی آہستہ آہستہ کر کے اس کے قریب پہنچی، تو اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے جس نے بظاہر سفید کلر کا لباس پہن رکھا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا اس نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھا ہوا ہے، جیسے کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہو، یا پھر وہ رو رہی ہو، یا کسی بھی وجہ سے اپنے منہ کو چھپانا چاہتی ہو۔ اچھا، میرے جو شوہر تھے ان کی شروع سے ہی عادت تھی کسی بھی اس طرح کے چکر میں، کسی بھی اس طرح کے معاملے میں، خاص طور پہ جہاں پہ کسی بھی قسم کا خطرہ موجود ہو، وہ نہ ہی پڑھنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح کے چکروں میں پڑیں۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے اندر ایک ہمدردی موجود تھی، اور مجھے بڑی خواہش تھی کہ اگر کوئی پریشانی کے عالم میں ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ حالانکہ میرے شوہر اس کے سامنے سے گاڑی گزار کے گاڑی کو سائیڈ میں کھڑا کر کے گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن میں نے اپنے شوہر کو اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اس عورت کے سامنے گاڑی روکیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتنی رات میں اس ویران جگہ پہ آخر کس کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو، کسی چکر میں نہ پڑو، اگر ایک عورت اتنی رات میں یہاں پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے چور وغیرہ انوالو ہوں، وہ کسی سازش کے تحت عورت کو آگے کر کے ہمیں لوٹنا چاہتے ہوں۔ لیکن میں نے ضد کی کہ نہیں، ایسا نہیں لگ رہا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں وہاں پہ رک کے اس عورت سے اس کی پریشانی کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ یہ سوچنے کے بعد جیسے ہی میں نے ان کو ضد کی اور انہوں نے گاڑی کو اس عورت کے ایگزیکٹلی سامنے جا کے روکا، تو میرے اور اس عورت کے درمیان جو فاصلہ موجود تھا، میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اب میں اس کو مکمل طور پہ دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے جب اوپر سے نیچے کی طرف اس عورت کے اوپر غور کیا تو اس کا جو جسم تھا، یعنی اس کا جو 80% حصہ تھا، وہ ایک سفید کلر کے لباس میں نہ صرف ڈھپا ہوا تھا، بلکہ اس کا جو کرتا تھا یا اس کا جو بھی شرٹ وغیرہ تھی وہ اس قدر لمبی تھی کہ اس کے پاؤں باقاعدہ اس کرتے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ مسلسل اس عورت نے اپنے چہرے کو نیچے کی طرف کر کے نہ صرف جھکا رکھا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا وہ اپنے چہرے کو اوپر کی طرف اٹھانا ہی نہیں چاہتی۔ خیر، میں نے اس عورت کو مخاطب کیا اور اس سے بولا کہ تم کون ہو اور اتنی رات میں یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بجائے اس کی عورت میری اس بات کا جواب دیتی یا مجھے کچھ کہتی، اس نے مسلسل اپنے منہ کو یا اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان ویسے ہی چھپا کے رکھا اور کوئی جواب ہرگز نہ دیا۔ خیر، اکا دکا بار کے بعد جب میں نے تیسری دفعہ بہت غصے کے ساتھ اس عورت کو مخاطب کیا تو اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنے چہرے کو، اپنی تھوڑی کو اوپر کی طرف بلند کرنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ عورت اپنے چہرے کو اوپر کی طرف کر رہی تھی،
تو ہماری گاڑی کی جو ہلکی سی روشنی تھی جب اس پہ پڑ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کا جو چہرہ ہے وہ بڑا عجیب سا زخمی سا چہرہ ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے پہ نہ صرف بے تحاشا زخم موجود ہیں بلکہ کچھ دیر کے بعد جب میں نے مزید غور سے اس کے چہرے کو خاص طور پہ اس عورت کی آنکھوں کو دیکھا تو اس عورت کی جو آئی بالز تھیں یہ مکمل طور پہ سفید تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ خوفناک آنکھیں ہیں. اسی دورانی میں جب کہ میں اس منظر کو یا اس عورت کو مزید سمجھ پاتی وہ عورت ایک دم سے کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے میری طرف یا ہماری طرف بڑھنا شروع کیا. جیسے ہی میری نظر اس عورت کے پاؤں کی طرف پڑی تو آپ یقین کریں اس عورت کے جو پیر تھے وہ نہ صرف الٹے تھے بلکہ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ وہی پچھل پیری وہی چڑیل ہے جس کے بارے میں اس علاقے کے لوگ اکثر باتیں کیا کرتے تھے. بس یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ میرے شوہر نے جیسے ہی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا تو وہ گاڑی وہاں سے نہ صرف بھاگی بلکہ کچھ اس طرح سے بھاگی کہ ہم نے اس گاڑی کو تقریباً 15 یا 20 منٹ تک اس قدر بھگایا کہ ایک طرح سے ہم شہر فیصل پہ نہ صرف آ چکے تھے بلکہ اب ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود تھے جہاں پہ ذرا روشنی تھی اور دور ایک پولیس کی گاڑی موجود تھی. خیر جب پولیس والوں نے ہماری اس حالت کو دیکھا تو ان کو ہم نے جب رک کے یہ سارا کا سارا واقعہ بتایا تو یہ جو پولیس موبائل میں افسر موجود تھا یہ ہمارے ساتھ واپس ہمارے گھر تک آیا. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جب ہم وہاں پہ واپس آئے تو ہمارے گھر کے سامنے یہ جو درخت موجود تھا وہاں پہ نہ ہی وہ عورت نظر آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بھی نام و نشان موجود تھا. آج بھی جب میں اس قصے کو یاد کرتی ہوں اس کہانی کو یاد کرتی ہوں تو نہ صرف میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ اس طرح کے مخلوقات ضرور موجود ہیں جن کو میں آپ اور ہم سب لوگ مختلف ناموں جنات چڑیل یا پھر پچھل پیری کے نام سے جانا کرتے ہیں. گائز آج کی یہ جو پہلی سٹوری ہے یہ سٹوری مس زہرا نے ہمیں کراچی سے شیئر کی ہے. یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ 2007 میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا اور سن 2007 میں یہ اپنی خالہ کے گھر سکھر میں رکنے کے لیے گئی ہوئی تھی. ان کی خالہ کا جو گھر تھا وہ بہت بڑا گھر تھا لیکن اس گھر میں ایک خالو اور خالہ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. خالہ کیونکہ انجینئر تھے تو اکثر ایسا ہوتا کہ ان کو شہر سے باہر یا ملک سے باہر جانا پڑتا. تو ویسے ہی جب یہ اپنی خالہ کے گھر میں رکنے کے لیے گئیں تو اتفاق سے ان کے جو خالو تھے وہ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک گئے ہوئے تھے. ان کی خالہ کی عادت تھی کہ رات کا کھانا 9 یا 10 بجے تک کھا لیا کرتی تھیں اور اس کے بعد وہ سونے کی تیاری کیا کرتی تھیں. تو ویسے ہی اس رات ہوا ان کی جو خالہ ہیں انہوں نے کھانا کھایا کچھ دیر تک زہرا کے ساتھ باتیں کرتی رہیں اور اس کے بعد وہ سونے کی تیاری کرنے لگیں. جبکہ دوسری طرف یہ بتاتی ہیں کہ میں کیونکہ اتنی جلدی مجھے سونے کی عادت نہیں تھی تو میں کوشش کر رہی تھی کہ کمپیوٹر یوز کروں یا پھر موبائل پہ ٹائم پاس کرتی رہوں. اسی دورانیے میں موبائل یا کمپیوٹر یوز کرتے کرتے یہ بتاتی ہیں کہ مجھے 2 یا 3 گھنٹے گزر چکے تھے اور جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تو میں فرسٹ فلور پہ موجود تھی. اب شروع میں مجھے ایسا لگا جیسے گراؤنڈ فلور پہ جو جھولا لگا ہوا ہے ایک دم سے وہ ہلنے کی آواز آ رہی ہے. حالانکہ اتفاق سے خالہ سو رہی تھی اور میں جاگ رہی تھی اور ہم دونوں کے علاوہ اس پورے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. اب شروع میں مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں سے یہ آواز آ رہی ہو. لیکن کچھ دیر تک جب مسلسل یہ آواز آتی رہی تو واقعی میں اب مجھے لگنے لگا کہ یہ جو آواز ہے وہ نیچے کی طرف سے یعنی جھولے کے پاس سے ہی آ رہی ہے. خیر تقریباً 10 یا 15 منٹ میں نے اسی عالم میں گزارے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میں اکیلی نیچے جاؤں یا وہاں پہ جا کے چیک کروں کہ آخر کون ہے جو اس جھولے کو
इस्तेमाल कर रहा है और मुझे बार बार एहसास दिला रहा है जैसे कि मैं नीचे मौजूद हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, वैसे वैसे ये जो झूला हिलने की आवाज़ें या झूला चलने की आवाज़ें ये मुसलसल बढ़ती जा रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई है जो वाकई में ना सिर्फ झूले पे बैठा हुआ है बल्कि वो मुझे डराना चाहता है। खैर, जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से होती हुई बिलाखिर झूले के बिल्कुल सामने आई, यानी कि जहाँ से मुझे झूला नज़र आना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि झूला अपनी जगह वैसे ही मौजूद है और ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि अभी कुछ देर पहले मुझे वाज़ेह तौर पे आवाज़ आ रही थी और वो जो आवाज़ थी वो वाकई में झूले के हिलने की आवाज़ थी। खैर, जैसे ही मैं पलटी और मैंने सोचा कि मैं वापस ऊपर जाती हूँ, शायद ये जो आवाज़ थी ये बाहर की तरफ से आ रही थी। खैर, ये सोच के जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो एकदम से मुझे झूला हिलने की दोबारा से आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ये इतनी क्लियर आवाज़ थी और मुझे यकीन था कि अब वाकई में कोई ना कोई है जो मेरे पीछे मौजूद है। जैसे ही मैंने हिम्मत करके जब पलट के झूले की तरफ देखना शुरू किया तो अजीब बात ये थी कि झूला मुसलसल हिल रहा था लेकिन उसके अतराफ में कोई भी मौजूद नहीं था। अब कुछ देर तक मैं सख्ती किसी हालत में वहाँ पे खड़ी रही और उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ती हुई जैसे तैसे वापस उसी रूम में आ गई जहाँ पे अब से मैं कुछ देर पहले बैठी हुई थी। खैर, जब मैं वापस रूम में आई तो इत्तफाक से जो मेरी खाला थी वो उठ चुकी थी। जब खाला उठी तो मैंने उनसे पूछा कि नीचे जो झूला मौजूद है, मुझे लगा कि वहाँ पे कोई मौजूद है, और जब मैंने वहाँ पे जाके देखा तो झूला खुद ब खुद हिल रहा था। मेरी बात सुन के बजाय इसके खाला ताज्जुब करती, वो कहने लगी कि तुम्हारा वहम होगा, हम लोग यहाँ पे सालों से रहते आए हैं, हमने आज तक किसी को इस तरह की हरकत करते हुए नहीं देखा है। खैर, जब उन्होंने इस तरह की बात की तो मैंने सरासर उनकी बात को एडमिट किया और मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह आके बैठी हो या बिल्ली के टकराने से या उसके हिलाने से झूला खुद ब खुद हिलना शुरू हो गया हो। इसी तरह 2 या 3 रातें मज़ीद गुजरी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमेरात की रात थी। रात के तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था। मेरी जो खाला है वो किसी काम से पड़ोस वाले बंगले में गई हुई थी। मैं अकेली घर में मौजूद थी और एज़ यूजुअली मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी। इसी दौरानिए में मुझे दोबारा से झूला हिलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। अब क्योंकि मैं इतने बड़े घर में अकेली मौजूद थी तो नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपने तौर पे मुसलसल उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पे मुझे नीचे जाना पड़े। लेकिन इसी तरह जब 5 या 7 मिनट मज़ीद गुजरे और मुसलसल झूला हिलने की आवाज़ आती रही तो बिलाखिर मुझे मजबूरन वहाँ से खड़े होके बाहर की तरफ जाना पड़ा। थोड़ी देर के लिए मैं छत की तरफ आ चुकी थी और मैं चाहती थी कि मुझे नीचे ना जाना पड़े। इसी दौरानिए में जबकि मैं छत के पास आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी खाला ने मुझे एकदम से आवाज़ दी है, और ये जो आवाज़ थी ये बाकायदा वाज़ेह आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था खाला वापस नीचे गेट पे आ चुकी हैं। खैर, उसके बाद भी मैंने कुछ देर तक वेट किया और जब मुझे दोबारा से खाला के पुकारने की आवाज़ आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और गेट खोलने के बाद उनको अंदर बुला लेती हूँ। अब जैसे ही मैंने सीढ़ियों से होके नीचे उतरना शुरू किया
اور آہستہ آہستہ کر کے جب میرا سامنا اسی جھولے سے ہونے لگا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ نہ صرف وہ جو جھولا ہے وہ خود بخود چل رہا ہے، بلکہ اس جھولے کے اوپر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی 18 یا 20 سال کی بہت ہی گوری سی چٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کا جو منہ تھا وہ رائٹ سائڈ کی طرف تھا، یعنی کہ جو اس کا آدھا چہرہ ہے میں اس کو دیکھ پا رہی تھی۔ بظاہر دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بڑی ہی صاف ستھری لڑکی ہے اور کسی اچھی فیملی کی لڑکی ہے، لیکن اتنی رات میں ہمارے گھر میں بلا اجازت کیسے اندر آ گئی تھی۔ ابھی جب کہ میں نے اس کے آدھے چہرے کو ہی غور سے دیکھا تھا تو اسی دورانیے میں ہی اگلے ہی لمحے اس لڑکی نے ایک دم سے اپنا پورا کا پورا چہرہ نہ صرف میرے سامنے کیا، بلکہ جیسے ہی میری اس کے چہرے پہ نظر پڑی تو مجھے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میری جان نکلنے والی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو لڑکی تھی اس کا جو آدھا چہرہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، جبکہ جو اس طرف والا حصہ تھا یعنی جو رائٹ سائڈ کا حصہ تھا ایسا لگ رہا تھا آدھا چہرہ جلا ہوا ہے یا پھر جھلسا ہوا ہے۔ ایک عجیب سی بات یہ بھی تھی کہ وہ جو لڑکی میری طرف دیکھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہیں ان آنکھوں سے یا ان پتلیوں سے لال کلر کی روشنی نکل رہی ہے۔ ابھی جب کہ میں اس کو سمجھنے کی یا اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اسی دورانی میں اس لڑکی نے ایک دم سے میری طرف دیکھ کے نہ صرف مسکرانا شروع کر دیا، بلکہ اس کی مسکراہٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے طنز موجود ہے۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ جیسے تیسے ہمت کر کے میں نے وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور جیسے ہی دروازہ کھول کے میں باہر کی طرف نکلی تو اتفاق سے واقعی میں میری جو خالہ تھیں وہ دروازے کے سامنے موجود تھیں۔ اب جب انہوں نے مجھے اس بے تکے پنے سے بھاگتے ہوئے دیکھا یا میرے جو حواس سے ان کو باختہ دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ایک دم سے مجھے تھاما اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ خیر کچھ دیر تک میں ان کے سینے سے نہ صرف لگی رہی بلکہ میں نے مسلسل رونا شروع کر دیا۔ تقریباً 10 یا 15 منٹ تک میں ان کے پاس ایسے ہی کھڑی رہی، اور بالآخر جب کہیں جا کے میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ جہاں پہ جھولا موجود ہے اس جھولے کے اوپر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ بہرحال میری یہ بات سننے کے بعد میری جو خالہ تھیں انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے ساتھ وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئیں تو اندر نہ ہی وہ لڑکی موجود تھی اور نہ ہی یہ جو جھولا تھا یہ مسلسل ہل رہا تھا۔ ایک عجیب کنفیوژن تھی، ایک عجیب معاملہ تھا، اور میری خالہ کا یہی خیال تھا کہ شاید مجھے کوئی وہم ہوا ہے۔ بہرحال جیسے تیسے یہ رات تو میں نے خالہ کے گھر میں گزاری۔ اگلے دن میں واپس اپنے گھر اپنے شہر آ گئی۔ خیر اگلے دن جب میں اپنے گھر پہنچی تو مجھے اس وقت تک 102 103 بخار ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں 7 یا 8 دن تک شدید بیمار رہی، اور اس کے بعد کہیں جا کے میری جو طبیعت تھی وہ آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہونا شروع ہوئی۔ اسی طرح جب تقریباً 10 یا 15 دن مزید گزرے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اور رات کے تقریباً 9:30 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میری عادت تھی کہ جب بھی بارش ہوا کرتی تھی تو میں سب سے پہلے چھت پہ پہنچنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ویسے ہی جب میں بارش کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی چھت پہ پہنچی تو میں نے ایک دم سے بارش کے اندر نہانا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے بارش میں نہاتے ہوئے مشکل سے 5 یا 7 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے ایسا لگا کہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں سے شاید کسی نے اوپر آنا شروع کیا ہے۔ جب کوئی سیڑھیوں سے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا
या भागता हुआ ऊपर की तरफ आता है तो आपको उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। और वैसे ही मुझे कदमों की आवाज़ मुसलसल आ रही थी और मेरा जो ध्यान है अब वो बारिश के ऊपर से हटके सीढ़ियों की तरफ था। देखते ही देखते मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि एकदम से मेरे सामने वही लड़की सीढ़ियों पे से चढ़ती हुई ऊपर की तरफ आ रही है और वैसे ही उसका जो आधा चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत है, जबकि जो उसका बाकी चेहरा है ऐसा लग रहा है जैसे वो जला हुआ है या फिर झलसा हुआ है। अब जैसे ही वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता करके सीढ़ियों से ऊपर मेरी तरफ आ रही थी तो मुझे लगने लगा था जैसे मेरा आखिरी टाइम आने वाला है। और ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे वो सीढ़ियों को अबूर करती हुई जब छत के ऊपर दाखिल हुई तो बस मुझे इतना याद है कि मैंने एक ज़ोर से चीख मारी है और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे अतराफ़ में न सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि एक मौलवी साहब भी मौजूद थे जो मुसलसल मुझ पे दम दुरूद कर रहे थे। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब मेरी तबीयत स्टेबल हुई तो मेरे साथ जो भी वाक़यात पेश आ रहे थे उन तमाम वाक़यात की जो भी तफसीलात थीं वो सारी की सारी मैंने उन मौलवी साहब के साथ शेयर की। खैर मेरी जितनी भी बातें थीं ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो भी इमाम साहब थे उन्होंने 1 या 2 दिन का टाइम मांगा और 1 या 2 दिन के बाद जब उन्होंने अपना जो भी हिसाब था उसको मुकम्मल किया तो उन्होंने मेरे फादर को बताया कि आपकी बेटी जो आपकी साली के घर में यानी मेरी खाला के घर में रुकने गई थी वहाँ से ही कोई मखलूक है जो आपकी बेटी के पीछे लग चुकी है। ये जो भी मखलूक है ये बज़ाहिर आपकी बेटी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अभी नहीं रोकेंगे तो हो सकता है मुस्तकबिल में आपकी बेटी आपसे दूर हो जाए। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपको कुछ कीले दे रहा हूँ। ये कीले ख़ास तौर पे आपकी बेटी का जो कमरा है उस कमरे के चारों अतराफ़ में ना सिर्फ लगानी है बल्कि इसके साथ साथ कुछ वज़ाइफ हैं जो आपको भी और आपकी बेटी को भी मुसलसल पढ़ते रहने हैं। जब आप ये सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे, ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएँ, लेकिन अगर आपने मुश्किलात की वजह से इन वज़ाइफ को पढ़ना छोड़ दिया तो आपकी बेटी को नुकसान पहुंच सकता है। खैर जैसे जैसे वो जो भी इमाम साहब थे जो कुछ बता रहे थे हम लोग वैसे वैसे ना सिर्फ पढ़ रहे थे बल्कि वैसे ही उनकी हिदायत पे अमल कर रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मैं मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ ठीक हो चुकी थी बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से वो लड़की या वो जो भी मखलूक थी ना ही मुझे नज़र आई और ना ही मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। हाँ अलबत्ता उसके बाद जब हमने अपनी खाला से इस बारे में बातचीत की तो उसके बाद भी जो हमारी खाला थी वो इन बातों को या मेरी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उनका यही कहना था कि हम सालों से काफ़ी अरसे से अपने इस घर में रहते चले आए हैं और अभी तक उनका इस तरह की किसी लड़की से या इस तरह की मखलूक़ात से ना ही सामना हुआ है और ना ही उनको इन बातों पे यकीन है।